تحریک انصاف کی سیاست تقریروں اور سہولتکاروں کے گرد گھومتی ہے. ان کی باقیات عدلیہ میں موجود ہے, ان پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے عمران خان پر وار. کہا جس دن پاناما کا فیصلہ ہوا عدالت میں ثاقب نثار اور کھوسا کے بچے بھی موجود تھے. ان ججز کے بچوں کو پہلے سے پاناما فیصلے کا پتہ تھا. آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہوتے تھے, بیگمات اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے. صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف آمنے سامنے. وزیر اعظم نے صدر کو آئینی حکومت کے خلاف کام کرنے والا قرار دے دیا. کہا کبھی آپ نے سابق وزیر اعظم کی ہدایت پر قومی اسمبلی تحلیل کی, کبھی 2 صوبائی اسمبلیز کی بدنیتی پر مبنی تحلیل پر کوئی تشویش تک ظاہر نہ کی. آپ پی ٹی آئی چیئرمین کی انا و تکبر کو تسکین پہنچاتے رہے ہیں. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ شفاف اور آزادانہ انتخاب کرانے کے لیے سازگار ماحول موجود ہے. صدر نے جو سوال اٹھائے وزیر اعظم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. ظاہر ہے صدر مملکت شہباز شریف کو آئین پر عمل کا کہیں گے تو انہیں یہ تحریک انصاف کا موقف ہی لگے گا. فواد چودھری کا وزیر اعظم کو جواب. پریس کانفرنس میں کہا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں یا ہم نہیں. رانا ثناء اللہ آپ سیاست کر رہے ہیں یا گینگ چلا رہے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک کی سیاست وہاں پہنچا دی ہے کہ اب عمران خان اور ہم میں سے کسی ایک کا ہی وجود باقی رہنا ہے. جب ہمارے وجود کی نفی ہوگی تو ہم ہر حد تک جائیں گے. پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا جمہوری ہے کیا جمہوری نہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے نام پر کانٹا لگا دیا گیا ہے. یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انہیں اقتدار میں نہیں آنے دینا. نہ آنے دیں, لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس ملک کو تباہی سے نکالنے کا کیا پروگرام ہے. مینار پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ ڈنڈے سے آج تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا. دل و دماغ جیتنے پڑتے ہیں. آئین نے پابند کیا, سپریم کورٹ نے تاریخ دے دی. الیکشن کمیشن نے کس منہ سے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کیے. عمران نیازی ہمیشہ سے شوشہ دکھاوے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے جملے بازی کے ماہر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر تنقید. وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ایک شخص ماچس سے پورے جنگل کو آگ لگانا چاہتا ہے. جان کو خطرہ ہے, عدالت نہیں جانا مگر مینار پاکستان پر جلسہ کرنا ہے. عمران خان کا مسئلہ سیاسی نہیں نفسیاتی ہے. نون لیگ والے اتنے احمق اور غیر سنجیدہ ہیں جو تحریک انصاف کے اتنے بڑے اجتماع کا جواب ایک ایسی خاتون سے دلواتے ہیں جو کبھی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی. فواد چودھری کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل. کہا بازاری زبان ہونا یا بازاری ہونے سے بیانیہ نہیں بنتا. فواد چودھری کو طلال چودھری نے جواب دیا کہ چودھری صاحب نون لیگ نے آپ کی جلسی کو واقعی سنجیدہ نہیں لیا. یہ جلسہ نہیں بلکہ اجتماعی ماتم تھا. وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان کا چیخنا چلانا کلا بازیاں لگانا کچھ کام نہیں آئے گا. ظلم جھوٹ سازش اور لوٹ مار کا حساب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. عمران خان کے بھانجے اور فوکل پرسن حسان نیازی کو پنجاب پولیس سے تحویل میں لے لیا. کوئٹہ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے راہداری ریمانڈ منظور. پنجاب پولیس حسان نیازی کو لے کر بذریعہ سڑک لاہور روانہ. مینار پاکستان جلسے سے عمران خان کے خطاب کے دوران کئی رہنما اور کارکنان پنڈال چھوڑ کر چلے گئے. ڈاکٹر یاسمین راشد, پرویز خٹک, قاسم سوری اور راجہ بشارت بھی تقریر کے دوران اٹھ کر جانے والوں میں شامل. یاسمین راشد نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. قاسم سوری بولے تقریر ختم ہو چکی. وزیر اعظم شہباز شریف کا بہاولپور میں مفت آٹا تقسیم سینٹر کا دورہ. شہریوں کو آٹے کے 2 تھیلے فراہم کرنے کا حکم. بزرگ اور بیمار شہریوں کو ان کی سواریوں تک آٹا پہنچانے کی ہدایت. شہباز شریف کا ملتان میں بھی مفت آٹا سینٹر کا دورہ. پی ٹی آئی سینیٹرز کا کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ. سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ مشترکہ اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2 بجے ہوگا. لائحہ عمل طے کیا جائے گا. سندھ کے کچھ حلقوں میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ری پولنگ. حیدرآباد میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکن بھڑ گئے. 15 اضلاع کے ان حلقوں میں دھاندلی اور ہنگامہ آرائی کے الزامات پر انتخابات ملتوی کیے گئے تھے. پاک پتن میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد کے قتل کا معمہ حل. 24 گھنٹے میں ملزم گرفتار. مبینہ قاتل نے جائیداد کی خاطر سگی ماں, 2 بھائیوں اور بہن سمیت اپنے ہی خاندان کے 7 افراد کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. مقتولین میں 2 بچے بھی شامل تھے. ملزم کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا. پاک افغان T20 کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ آج شارجہ میں کھیلا جائے گا. سیریز میں افغانستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئی تو پاک بھارت مقابلہ تیسرے ملک میں ہوگا. یہی فارمولا بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ پر بھی لاگو ہوگا. فیصلہ جلد متوقع. ایشیا کپ پاکستان میں اور ورلڈ کپ بھارت میں شیڈول ہے.